अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि पोजीशन सोगला शोसे के बारे में है, यानी कि जो रोड है उसके ऊपर कैसे आपने पोजीशन जो है लेनी है, कहाँ पे अपनी गाड़ी को रखना है। अब इसी तरह कॉम्पेटेंस देखते हैं। एज यूजुअल पोजीशन लो व्हीकल सोगला शोसे एशवाजिग ला voie de circulation, यानी कि आपकी गाड़ी की जो पोजीशन है रोड के ऊपर वो, और फिर उसके अलावा ये होगा कि एशवाजिग लवा, और फिर उस रोड को आपने चूज करना है दो सर्कुलेशन, यानी कि वहां पे ड्राइव करने के लिए जो भी रोड होगी, यानी कि राइट लेफ्ट दरमियान वाली है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि आपने अपनी गाड़ी को इस दौरान कहाँ पे रखना है। relativa a la circulación ante el de motociclista, यानी कि मोटरसाइकिल से रिलेटेड इंटरलेन जो होती हैं उनकी जो मूवमेंट होती है रोड के ऊपर, उसके जो रूल्स हैं उसको आप जानेंगे। सवार अंतोनिक कौन, यानी कि उनको मद्देनजर रखते हुए आप उनकी जो मूवमेंट होती है उसको आप जानेंगे। अच्छा जी, तो अगर क्वेश्चन देखें तो इसकी पिक्चर को आप गौर से समझिए। इस पिक्चर में 3 लाइंस हैं, तो यहाँ पे आपको जो आपने अपने आप को फर्ज करना है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे मैंने 110 स्पीड लिखी हुई है यहाँ पर आप हैं। साथ वाली रोड आपके राइट साइड पर खाली है और उसके राइट पे जो गाड़ी जा रही है एक ये वाली लेन है। अब इसको सामने रखते हुए आप इस क्वेश्चन को देखें। यूसुफ बिया प्लासे क्या, यानी कि इसमें यही पूछा जा रहा है कि यूसुफ बिया प्लासे मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ। अमाक्श नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल ड्राइव करने के लिए मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ। तो आप खुद देखें कि इसका आंसर वी और नो जो है वो क्या होगा। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली जो रोड होती है वो फास्ट लेन होती है गाड़ियों को ओवरटेक करने के लिए, यानी कि उस साइड से जाके जब आपके साथ गाड़ी होती है उसको ओवरटेक करके आप दूसरी साइड पे आ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि आप सही जगह पे नहीं हैं, क्योंकि आपके साथ वाली रोड जो है राइट साइड पे वहां पे कोई गाड़ी नहीं है, तो इसलिए आपको इस वक्त दरमियान वाली लाइन में होना चाहिए। तो अगर देखा जाए पोर दे पासे ला वॉचो, और वॉचो अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो आपकी एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में है। अगर आपने उसको क्रॉस करना है तो भी आप सही वाली जगह पर नहीं है, तो इसका आंसर भी होगा नो। तो इसके आंसर जो है बे और दे ऑप्शन होगा, यानी कि नो। अगर आपने इसको क्रॉस करना हो आप इसके साथ वाली रोड जो है उसके ऊपर होंगे। तो ये है सु प्लासे अमाश नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल चलने के लिए क्या करना होगा। यू सर्कुल द लवा लप्लू अधवात, यानी कि मैं बिल्कुल राइट साइड पर ड्राइव कर रहा हूँ। दूला डायरेक्शन, उस डायरेक्शन की तरफ को जो स्विच स्वेव जो कि मैं फॉलो करना चाहता हूँ। सोले शो से अथवा, यानी कि ऐसी रोड जिसके ऊपर 3 लाइंस हैं, आसाजुनीक और जो कि वन वे है। लवा संतखाल से आधे पासे, तो जो उसकी दरमियान वाली लेन होगी वो क्रॉस करने के लिए होगी। La voie de gauche sert uniquement si les deux autres voies sont encombrées, यानी कि आपकी जो लेफ्ट वाली रोड है वो सिर्फ उस सूरत में यूज होती है जब आपकी दोनों राइट साइड वाली जो रोड्स हैं वो बहुत ज्यादा वहां पे रश हो। Pour fluidifier la circulation, यानी कि सर्कुलेशन जो है उसको फ्लूइड रखने के लिए il est interdit aux véhicules de plus 7 mètres de long, यानी कि जो गाड़ियां 7 मीटर लंबी होती हैं उसको बिल्कुल interdit है, उसके लिए मना है वो रोड के लेफ्ट साइड पर ड्राइव करे। व्हीकल दुप्लू दो 3.5 टन, यानी कि जो 3.5 टन वाली गाड़ियां होती हैं उनको भी इसी तरह से मना है। काहिल सर्कुल जनरल प्लू दुस्मा, क्योंकि लंबी गाड़ियां और हैवी गाड़ियां जो हैं वो मोस्टली जनरली स्लो चलती हैं। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपकी अगर सांजुनिक है, 3 रोड्स उसके ऊपर हैं, 3 लाइंस हैं, तो आपने जो गाड़ी है वो 2 लाइंस पे चलानी है। थर्ड लाइन पे एज सच नहीं चलाते, वो सिर्फ उस सूरत में चलाते हैं जब आपने क्रॉस करना हो और बहुत ज्यादा रश हो दोनों लाइंस पे, तो उस सूरत में फिर आप लेफ्ट साइड पे जाके वहां से क्रॉस करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें पैगे फैगेक और शहरों में तो ऐसी सूरत हाल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश होता है। अगर आप शहरों से बाहर चले जाएं मोटरवे पे तो वहां पे गाड़ियां जो है इतना रश उनका नहीं होता, तो उस सूरत में जो है आपने फर्स्ट एंड सेकंड लेन में ही मोस्टली रहना है। तो जब आपने क्रॉस करना हो उस सूरत में फिर आप अपनी लेफ्ट साइड पे जा सकते हैं, अगर आपकी दोनों रोड्स के ऊपर भी कोई ऐसा रश हो कि आप क्रॉस ना कर पा रहे हों। इसके अलावा हैवी और लंबी गाड़ियां जो होती हैं वो आहिस्ता चलती हैं और उनकी स्पीड भी दूसरी गाड़ियों से कम होती है, इसलिए वो बिल्कुल राइट साइड पे उन्होंने गाड़ी चलानी होती है।
یعنی کہ یہاں پہ آپ کو روڈز کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے، انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے یہ ہے سوغ لے غوت خواہ و آ دوبل سون، یعنی 3 لائنز والی روڈ ہے جو کہ 2 وے ہے، اور لاوا سنترال ریزروے، اور جو درمیان والی لائن ہوتی ہے، روڈ ہوتی ہے، وہ ریزرو ہوتی ہے او dépassement یعنی کہ کراس کرنے کے لیے، et changement de direction اور اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنے کے لیے، pour tourner à gauche یعنی کہ لیفٹ کو جانے کے لیے، یعنی آپ اگر 2 روڈز جو ہیں جو کہ سانزونیک ہے سامنے کو جا رہی ہیں، اور آپ نے اگر اس میں لیفٹ کو ٹرن کرنا ہے تو اس صورت میں آپ درمیان والی روڈ پر آ جائیں گے۔ اگر آپ نے کراس کرنا ہے کسی گاڑی کو تو آپ لیفٹ سائڈ پہ جا کے یعنی کہ درمیان والی روڈ پر جا کر اسے کراس کر کے تو پھر رائٹ سائڈ پر آ جائیں گے۔ جی تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سی شکاں ایتوسا پلاس سولا شوسے، یعنی کہ اگر ہر کوئی اپنی روڈ کے اوپر یعنی کہ اپنی جگہ پر ہے، لے رسک d'accident سو diminuer، تو جو ایکسیڈنٹ کا رسک ہے وہ کم ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس کی آپ اگزامپل ایسے بھی لے لیں کہ اگر کسی نے لیفٹ کو ٹرن کرنا ہے اور وہ بالکل رائٹ سائڈ پر ہوگا اور اسے اینڈ کے اوپر آ کے یاد آئے کہ اس نے تو لیفٹ کو ٹرن کرنا تھا، تو اب وہ رائٹ سے جب لیفٹ کو جائے گا تو اس وقت لیفٹ پر بھی گاڑیاں ہوں گی تو وہ اس کو کراس کرنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، تو جو رولز وغیرہ ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اب اگر اس پیج پر دیکھا جائے یہ ہے voie réservée یعنی کہ ریزروڈ لینز کے بارے میں آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا۔ اب اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں تو یہاں پہ جو رائٹ سائڈ ہے بس لین ہے اور ساتھ ہی سائیکل کا نشان ہے، یعنی کہ یہاں پہ صرف بس اور سائیکل والے جو ہیں وہ گزر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹوٹلی بس لین میں سے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو فائن ہو سکتا ہے، اور جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا اگر آپ بس لین میں گاڑی کو لے گئے تو وہاں پہ آپ فیل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے، غور سے ان کو ابھی سمجھیں تاکہ جب آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ وغیرہ ہو تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ جیسا کہ یہ دیکھا جائے یہ ہے je ne circule pas dans ces voies یعنی کہ میں ان روڈز میں ان لینز میں ڈرائیو نہیں کر سکتا۔ je peux les traverser میں ان کو traverse کر سکتا ہوں، کراس کر سکتا ہوں، si je change de direction اگر میں نے ڈائریکشن چینج کرنی ہو۔ après avoir contrôlé یعنی کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، l'absence d'autres usagers یعنی کہ دوسرے یوزرز کی ایبسنس میں، دوسرے یوزرز اس وقت وہاں پہ نہ آ رہے ہوں، ایسے نہ ہو کہ آپ نے کراس کرنا ہو تو کوئی بس سائڈ سے آ رہی ہو یا سائیکل آ رہی ہو، لیکن جہاں پہ میں نے 50 لکھا ہوا ہے یہاں پہ اگر آپ ہوں گے اور آپ نے یہاں سے رائٹ کو جب ٹرن کرنا ہوگا تو آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ بس تو نہیں یا کوئی سائیکل والا تو نہیں آ رہا، تھوتینت والا تو نہیں، ان کو آپ گزرنے دیں گے، اس کے بعد پھر آپ کراس کریں گے۔ اب اگر دیکھا جائے یہ پانوں جو ہیں جن کے اوپر بس، سائیکل اور ویکولون لکھا ہوا ہے، ان کو آپ دیکھیں تو بس والا ہے voie réservée aux bus یعنی کہ جہاں پہ یہ لگا ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بس کے لیے ریزرو ہے۔ اسی طرح bande aux pistes cyclables obligatoires یعنی کہ جہاں پہ یہ ہوگا وہ صرف سائیکلسٹ کے لیے جگہ ہوگی، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ والی روڈ جو ہے وہاں پہ انتہدی ہوتا ہے گاڑیوں کا جانا، لیکن سائیکل کے لیے نشان بنا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ صرف سائیکل جو ہیں وہ جا سکتی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے یہ ہے ویکولون یعنی کہ جو سلو گاڑیاں چلتی ہیں، voie pour ویکولون یعنی کہ سلو گاڑیوں کے لیے یہ جگہ ہے، réservée aux véhicules circulant à 60 km par heure et moins یعنی کہ یہ ان گاڑیوں کے لیے جگہ ریزرو ہوگی جو کہ 60 کلومیٹر پر آور جن کی سپیڈ ہوتی ہے یا ان سے کم، تو یہاں پہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے۔ اب اگر دیکھا جائے یہ ہے file du véhicule یعنی کہ گاڑیوں کی لائن جو ہے وہ en cas de circulation dense یعنی کہ ہیوی ٹریفک میں je reste dans ma file اور میں اپنی لائن میں رہوں گا sauf si je change de direction just تب آپ چینج کریں گے جب آپ نے ڈائریکشن چینج کرنی ہو۔ lorsqu'une file circule plus vite que l'autre ایک لین جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ سرکولیٹ کر رہی ہے دوسری سے، ce n'est pas considéré comme un dépassement یعنی کہ وہ اس وقت کنسیڈر نہیں کیا جائے گا کہ اس کو کراس کیا جائے۔ dans certains départements یعنی کہ کچھ سرٹن ڈپارٹمنٹس میں les motards peuvent circuler à inter-file sur les routes à chaussées séparées جو موٹر سائیکلز ہیں وہ سیپریٹڈ جو روڈز ہوتی ہیں ان میں وہ بائک چلا سکتے ہیں۔ جو سخت droite
او اگوش، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ یعنی کہ جب دیکھیں گے کہ آپ کے پیچھے وہ آ رہے ہیں تو آپ یا رائٹ کو ہو جائیں گے تھوڑا سا یا تھوڑا لیفٹ کو ہوں گے. وہ فیسیلیتے لوگ سرکولیسیوں یعنی کہ ان کے سرکولیشن کے لیے. اب اس میں موسٹلی آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب آپ اسپیشلی جب بالکل لیفٹ والی لین اور اس سے جو رائٹ والی لین ہوتی ہے وہاں پہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بیچ میں سے موسٹلی یہ گزر رہے ہوتے ہیں. اس صورت میں جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پیچھے بائک آ رہا ہے تو آپ تھوڑے سے اپنے رائٹ سائڈ پہ گاڑی کو کر لیا کریں. جو ویریفی دا مو ریترو یعنی کہ میں اپنے مرر جو ہے اس میں دیکھوں گا اے یو کنٹرول اور میں چیک کروں گا لے آنگل مو اپنے وہ جو آنگ بلائنڈ سپاٹس ہوتے ہیں ان کو آوو تو شانشما دوفیل یعنی کہ لائن کو چینج کرنے سے پہلے. یویت لے منوخ خشک اور میں ایسے مینورز جو کہ بہت تیزی کے ساتھ کیے جاتے ہیں اس کو ایوائڈ کروں گا. اے یکسیوں لوکلینوتا اور میں انڈیکیٹر جو ہے اس کو آن کروں گا آوو دو شانجے دو فیل یعنی کہ لائن چینج کرنے سے پہلے آپ جو ہیں اپنا انڈیکیٹر اس کو آن کریں گے. یعنی کہ یہ جنرل رولز ہیں کہ جب بھی آپ نے اپنی لین کو چینج کرنا ہو تو سب سے پہلے چینج کرنے سے پہلے آپ ضرور دیکھیں کہ آپ کے آنگل موہ میں کوئی گاڑی کوئی بائک ایسی چیز تو نہیں آ رہی یا کوئی جب ایسے ایریے میں ہوں جہاں پہ خواتین اور سائیکل والے ہوتے ہیں تو آپ اگر اپنے آنگل موہ میں دیکھیں گے ریئر ویو مرر میں دیکھیں گے دونوں شیشوں میں دیکھیں گے تو اس میں آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا کہ آپ اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. لیکن چینج کرنے سے پہلے آپ نے ضرور انڈیکیٹر جو ہے اس کو آن کرنا ہے کیونکہ انڈیکیٹر سے ہی آپ پیچھے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت. جی تو یہ ہے یو ویریفی les angles morts avant de changer de fil یعنی کہ لائن کو چینج کرنے سے پہلے میں اپنے آنگل موہ جو ہے بلائنڈ سپاٹس جو ہیں ان کو ویریفائی کروں گا. اب اگر دیکھا جائے یہ ہے سپلاسے انویگاج یعنی کہ آپ ویگاج پہ کیسے ٹرن کریں گے. آوون دا بورتے انویگاج یعنی کہ موڑ آنے سے پہلے الفو اڈاپتے سا ویتس یعنی کہ آپ کو اپنی سپیڈ جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے en fonction de la visibilité according to آپ کی جو ویزیبلٹی ہے کیونکہ جب آپ موڑ پہ ٹرن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ظاہر ہے سیدھا تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا ہوتا اس سے پہلے کہ آپ کے اب لیفٹ پہ یا رائٹ پہ جدھر کو بھی موڑ ٹرن ہونے والا ہے وہاں پہ آگے سامنے کیا آ رہا ہے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی تو آپ نے اس کے مطابق یعنی کہ ویزیبلٹی کے مطابق اپنی جو سپیڈ ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. دوغیوں دولا کوخ یعنی کہ وہی وہ جو کرو ہوتا ہے اس میں دولا لاغجو دولا شوسے اے دولیتا دو سول یعنی کہ روڈ کی جو ویڈتھ ہوتی ہے اس کے مطابق اور جو گراؤنڈ کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کے مطابق بھی آپ نے اپنی سپیڈ کو اڈاپٹ کرنا ہے کیونکہ بعض اوقات روڈز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو کہ ذرا تھوڑی خراب ہوں جہاں پہ گاڑی کو آلریڈی آپ کو ضرور سلو کرنا پڑتا ہے. اب اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ویگاج میں آپ نے گاڑی کیسے چلانی ہے جیسا کہ آپ اس پکچر میں بھی دیکھ رہے ہیں. آوون لو ویگاج یعنی ویگاج آنے سے پہلے جومو پلاس الیکسٹیریور افون d'augmenter ma visibilité یعنی کہ میں اپنی جو جگہ ہے وہ تھوڑی سی باہر کی طرف کو نکلوں گا تاکہ میری ویزیبلٹی جو ہے وہ اچھی ہو سکے آپ اس کو ویزیبلٹی کو بڑھا سکیں یعنی کہ ویگاج آنے سے پہلے. تو اب اس کے بعد ہے دانو ویگاج یعنی کہ جب ویگاج آ جائے گا یو سیکلیکس سنتخار تو آپ وہ جو سینٹرل ایکسس ہوگا وہاں پر آپ کو ہونا چاہیے تو آغستا دماوا یعنی کہ آپ اپنی اسی لین میں رہیں گے. کوئی یو تخمین لو ویگاج اور جب آپ نے اپنا ویگاج جو ہے موڑ وہ ختم کرنا ہوگا وہ خونام پلاس دانلوا تو آپ واپس اپنی جگہ پر آ جائیں گے. جی تو یہ جو میں بک کی ٹرانسلیشن کر رہی ہوں لائن بائی لائن تو پتہ نہیں آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میری ڈرائیونگ کورس کی ویڈیوز کے ساتھ پریپریشن کریں گے پھر اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا کیونکہ اس طرح سے آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہوگا تو جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ تو پھر اس میں آپ کو ایزی ہو جائے گا سمجھنے میں کہ کیا کویسچن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو چلیں جی یہ چیپٹر بھی یہاں پہ فنش ہوتا ہے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے.